1795 سے 1820 تک امریکہ اپنے بجٹ کا 29% حصہ بطور جزیہ خلافت عثمانیہ کو دیا کرتا تھا۔ پھر امریکہ، روس اور یورپ خلافت پر حملے کے لیے متحد ہوئے اور 1827 میں ناقرین کا مشہور مارکا ہوا جس میں خلافت کو شکست ہوئی۔ پھر 1830 میں فرانس نے الجزائر پر قبضہ کر لیا۔ یہ خلافت کے لیے عسکری میدان میں بہت بڑا دھچکا تھا۔ اس مارکے میں وہ مشہور عثمانی بحری بیڑا بھی تباہ ہوا جس کے خوف سے امریکہ جزیہ دیا کرتا تھا۔ تب روس اپنی اوقات میں رہتا تھا اور یورپ خلافت اور مسلمانوں کے نام سے کانپتا تھا، مگر بدترین حکمرانوں نے اپنی عیاشیوں کی بدولت خلافت کے خاتمے کے راستے کھول دیے۔ بالکل یہی کہانی پاکستان کی بھی ہے، جس کی معیشت ایک زمانے میں دنیا کی تیز ترین ترقی کرنے والی معیشتوں میں شمار ہوتی تھی، جس کی یونیورسٹیز میں امریکہ اور یورپ سے طلبہ پڑھنے آیا کرتے تھے، جہاں غربت، تنگ دستی، احتجاجوں اور لوٹ مار کا نام و نشان نہیں تھا۔ مگر پھر پاکستانی عوام نے بھی وہی غلطی کی جو ماضی میں سلطنت عثمانیہ میں ہو چکی تھی۔ ہم نے اپنے اوپر دنیا کے بدترین حکمران مسلط کیے، جنہوں نے پاکستان کو ایسی اندھی اور بند گلی میں دھکیل دیا کہ جس سے نکلنا آج بھی ناممکن نظر آتا ہے۔ عمران خان نے پاکستان کو دنیا کے ترقی یافتہ ممالک کی صف میں کھڑا کرنے کا وعدہ اور عہد کیا تھا، اور اس عہد کو نبھانے کے لیے اس کو اتنی زیادہ پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کہ جس کے بارے میں اس نے اور اس کی ٹیم نے کبھی سوچا تک نہیں تھا۔ ایک جانب پاکستان کے اوپر اتنے بھاری بھاری قرضے اور دوسری جانب ان قرضوں کا سود، پاکستان میں بڑھتی مہنگائی اور غربت اور دیگر ایسے مسائل کے جنہوں نے ہماری حکومت کو انتہائی مشکلات کا شکار بنا دیا ہے۔ ان کی سب سے بڑی وجہ دراصل وہی ماضی کے حکمران ہیں جن کو ہم نے اپنے اوپر مسلط کیا تھا۔ انہوں نے اپنی کرپشن کے ذریعے پاکستان کو نہ صرف مقروض کر دیا بلکہ پاکستان کے مسائل کم کرنے کے بجائے اتنے زیادہ بڑھا دیے کہ اب اگر کوئی ایماندار حکومت پاکستان کے مسائل حل کرنے کی کوشش بھی کرے تو اس کو آنے والے وقت میں مزید مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اور دوسری جانب ہمارا جو ماضی تھا، اس ماضی کو دیکھتے ہوئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر پاکستان کی کوئی بھی ایماندار حکومت مسلسل محنت اور کامیابی سے اپنا لوہا منوا بھی لے تو بھی ہمارے مسائل ایسے ہیں کہ جن کو حل کرنے کے لیے ہمیں مستقل بنیادوں پر بہت سارا کام کرنا ہوگا۔ ایک جانب تو پاکستان کی عوام یہ چاہتی ہے کہ ہمارے تمام تر مسائل ختم ہو جائیں، مگر دوسری جانب یہی عوام چاہتی ہے کہ یہ نہ تو ٹیکس دے اور نہ ہی یہ اپنی دو نمبریاں یا کرپشن سے باز آئے۔ اور ایسی صورتحال میں آپ خود سوچیں کہ بھلا پاکستان کیسے ترقی کر سکتا ہے۔ تو اب اس چیز کی ضرورت ہے کہ اگر ہمیں اپنا وطن دنیا کے ترقی یافتہ ممالک کی صف میں کھڑا ہوتا ہوا دیکھنا ہے تو ہم نہ صرف اپنے وطن کے لیے سوچنا شروع کریں بلکہ کرپشن اور جھوٹ سمیت ملاوٹ اور بڑے بڑے جرائم سے بھی توبہ کر کے اپنے ملک اور دوسروں کا خیال رکھنا شروع کریں۔ ہم سب کو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کے مسائل ختم کرے اور پاکستان دنیا کے ترقی یافتہ ممالک کی صف میں کھڑا ہونے میں کامیاب ہو سکے۔ اگر آپ بھی اس دعا میں شامل ہونا چاہیں تو کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیے گا۔